اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطیب منبر پہ چڑھتا ہے اس وقت سے دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب مانگنے کے وقت آپ سو جائیں اور سونے کے وقت میں مانگنے چلیں تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ لہذا مسجد میں کوئی آدمی خطبے کے درمیان نہ سویا کرے، کبھی بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ میری بات ہے، ہمیشہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نے قرآن عزیز کی جو آیتیں پڑھی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 62، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، جان لو اللہ وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلایا جائے، جس کو بھی پکارا جائے، جس کو بھی اپنا دکھرا سنایا جائے، جس کے سامنے بھی اپنا سمسیا رکھا جائے، اپنا پرابلم رکھا جائے، هو الباطل، تو وہ بیکار ہے، فراڈی ہے، بٹے باز ہے، بیکار چیزیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا ہے اور بہت بڑا ہے۔ پھر میں نے قرآن مجید کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تقریر پوری ختم ہو گئی ہے، تقریر پوری ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کہا میں ہی ایک صحیح، باقی ٹوٹل غلط۔ اب اس میں آپ کو سمجھانا کیا ہے؟ بولو، جب یہ بات آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی ایک صحیح ہے، پوری دنیا غلط ہے، پوری چیز غلط ہے، تب اس کے بعد میں سمجھانے کا کیا رہتا؟ بولو، کوئی سمجھانے کی بات رہ گئی؟ نہیں سمجھانے کی۔ دوسری بات میں نے بتائی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات بتائی۔ اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو گئے۔ ہم بات میں کیا سمجھانا ہے آپ کو؟ وما علینا الا البلاغ کہہ کے تقریر ختم کر دیں۔ اب تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں، آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس لیے پلٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر مسجد میں محراب میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے میں نے پلٹ کے دیکھی ہے، پردے کے پیچھے تو نہیں ہے نا؟ لا الہ، یہ کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں؟ پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، وہ جو میں پہلی بات بتایا نا قرآن کی آیت سورہ حج آیت نمبر 62، ان اللہ هو الحق، اللہ ہی ایک صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے سب کو جھوٹا کہہ دے رہے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا، وہی بات نا، هو الحق، نہیں ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا، الہ معبود، نہیں ہے کوئی سچا، سب جھوٹا ہے مگر سب جھوٹا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ، سچا صرف ایک ہے، باقی سب جھوٹا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد اس کے رسول ہیں، محمد اللہ کا رسول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بات ہے وہ سمجھتے چلے جائیے، تقریر زیادہ لمبی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر کے آخری وقت جو دو آدمی کھڑے ہیں نا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا؟ اچھا، کلمہ پہ غور کیا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس میں آپ غور کریں، کبھی غور کر کے دیکھیے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ سنے ہیں، صرف میں روٹیٹ بتا رہا ہوں، دوبارہ یاد دلا رہا ہوں۔ آپ کے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے کلمے میں کبھی غور کیا کہ اس میں کوئی نقطے والا حرف ہے کیا؟ گھر جا کے دیکھیے، اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا لگا کے رکھا ہے، یا کسی بینر میں یا کسی پوسٹر میں یا کسی اشتہار میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، تو دیکھیے اس میں کہیں نقطہ نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟
لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نقطے والا کوئی حرف نہیں ہے آپ کے کلمے میں، گویا آپ کا کلمہ نیٹ ہے، صاف ہے، ہر نقطے سے پاک ہے۔ وہ اللہ بھی، اور وہ اللہ آپ کو ہر قسم کے پاپ سے، شرک کی ناپاکی غلاظت سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی نقطہ ہوتا، کوئی نقطے والا حرف ہوتا تو انسان کہیں دھوکہ سے اوپر نیچے کر سکتا تھا، مگر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو الفابیٹ استعمال کیے ہیں، اس میں کوئی حروف نقطے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد محمد کو دیکھو، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، رسول میں کوئی نقطہ نہیں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ آپ اس اللہ کے بندے ہیں جس اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور آپ اس نبی کے امت ہیں جس نبی کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس رسول میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ۔ اب نقطہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر آ گیا، وہاں سے ہٹا کے ہم لوگوں نے اپنے اوپر ڈال دیا۔ میرے بھائی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ایک توحید پرست کلمہ پڑھنے والا انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ساری خدائی کو ٹھکرا دیتا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا جب اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شان کو، مرتبے کو، درجے کو، وعدے کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کلمہ جو بے عیب ہے، وہ اللہ جو بے عیب ہے اس کی وحدانیت، اور وہ رسول جو بے عیب ہے اس کی رسالت تسلیم کرنے کے بعد میں جب بندہ شرارت پر اتر آتا ہے تو اللہ اسے ذلیل اور خوار بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا، بات ذرا جلدی جلدی کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے بخاری کی، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس آدمی نے جان لیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پر اس کی موت ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی موت اور انسان کے بیچ میں صرف، یعنی جنت اور انسان کے بیچ میں صرف موت ہے، جنت اور انسان کے بیچ میں صرف موت ہے۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور اللہ کے پیارے نبی کی دوسری حدیث ہے، من مات لا یشرک باللہ، جس آدمی نے جانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، دخل الجنہ۔ اور جس آدمی نے اللہ کے ساتھ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ آخر یہ بات ہے کیا چیز؟ یہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اصل توحید ایک اللہ کو مان لینے سے آدمی کو فائدہ کیا ہوتا ہے اور نہیں ماننے سے اللہ انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائی، اگر اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کو سمجھنا ہے، اس کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی ایکتائیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی تنہائی کو سمجھنا ہے، تو آپ اپنے جسم کو دیکھیے، آپ اپنے باڈی کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں اس دنیا پر نظر ڈالیے، کوئی ایک چیز مجھے دکھائیے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کا پروڈکٹ ہے، بنایا ہوا ہے، کسی کمپنی کا